بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے یہ بطور خاص ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اپنے تعلیمی مرحلے میں خاص طور پہ یونیورسٹی کے اندر انرول ہوتے ہیں اور بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کے مائنڈ میں، ان کے والدین کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، فیوچر پلان ہوتے ہیں، سکسیس کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ بہت شارٹ پیریڈ میں اور کم ٹائم میں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے موٹیویٹ ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر آبزرویشن یہ بتاتی ہے، ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے مائنڈ میں گول ہوتا ہے اپنے ڈگری پروگرام کا، اس کو دیکھا جائے اور اگر اینڈ رزلٹ کو دیکھا جائے، یعنی جب انہوں نے ڈگری سٹارٹ کی تھی، یونیورسٹی کی ایجوکیشن انہوں نے شروع کی تھی، تو اس وقت جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، جو وہ بننا چاہتے تھے، ایک اس پوائنٹ کو دیکھ لیں، ان کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو، اور دوسرا ان کا کمپلیشن پوائنٹ ہے یا اینڈنگ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے ڈگری لے لی، پروگرام کو کمپلیٹ کر لیا۔ تو اب ان کی جو وہ خواہشات تھیں ڈگری شروع کرنے سے پہلے، کویشچن یہ ہے کیا ان کو وہ حاصل کر پاتے ہیں؟ جو گول ان کے مائنڈ میں تھے کہ ہم ڈگری لیں گے تو ایکیڈیمیکلی ہم یہ کچھ سیکھ چکے ہوں گے، ہمیں بہت سا نالج آ گیا ہوگا، بہت ساری سکلز ہماری امپروو ہو چکی ہوں گی، ہماری بزنس کی سکلز ڈیولپ ہو چکی ہوں گی، ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم کوئی سٹارٹ اپ لے سکیں، کوئی انیشیٹو سٹارٹ کر سکیں، اسی طرح کوئی چھوٹا موٹا ہم کوئی کاروبار شروع کر سکیں، کوئی چھوٹی موٹی سائیڈ ارننگ سٹارٹ کر سکیں۔ یہ جو کویشچنز ہیں یہ ہر اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں، لیکن آبزرویشن اور ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے اور اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی اکثریت ان کے مائنڈ میں یہ جو خیالات ہوتے ہیں یہ صرف خیالات ہی رہ جاتے ہیں، یہ خواب ہی رہ جاتے ہیں اور یہ چیزیں پوری نہیں ہو پاتی۔ ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جن کو یونیورسٹی ایجوکیشن میں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے سکسیس کو اچیو کیسے کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے سامنے کوئی کلیئر روڈ میپ نہیں ہوتا، یعنی وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن شروع کہاں سے کیا جائے، کون سا نالج گین کیا جائے، کون سی سکلز حاصل کی جائیں، آئی ٹی میں کیسے ایکسل کیا جائے، اپنا ٹائم ٹیبل کیسے بنایا جائے اور روٹین کس طرح سے ڈیولپ کی جائے، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے ان کے خواب بھی صرف خواب ہی رہ جاتے ہیں۔ تو کم از کم ایک نقطہ یا ایک پوائنٹ ایسا ہے جو سب سٹوڈنٹس کا کامن ہے، اور وہ یہ کہ سارے سٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں، وہ جب ڈگری لے کے نکلیں تو وہ اس قابل ہوں کہ یا تو وہ کوئی اپنا کاروبار شروع کر لیں یا یہ کہ انہیں فوری طور پہ کوئی نہ کوئی جاب مل جائے، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ ایک سٹوڈنٹ کو اپنے ڈگری پروگرام میں، چاہے وہ انڈر گریڈ پروگرام ہو، یعنی آج کل بی ایس چل رہا ہے 4 ایئرس کا، بی ایس ہو یا ایم ایس پروگرام ہو، پوسٹ گریجویٹ ہو، ایک آئیڈیل سٹوڈنٹ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک سکسیسفل سٹوڈنٹ بننے کے لیے ایک طالب علم کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ تو آج ہم اس سیشن میں ایک اوور ویو دیں گے۔ ڈیفینیٹلی یہ کوئی ایسا پورا کمپریہنسو ٹائم لائن یا روڈ میپ نہیں ہو سکتا آدھے پونے گھنٹے میں، لیکن میں کوشش کروں گا ایک بہت سادہ سا میں نے
فریم ورک ڈیزائن کیا ہے کہ اگر ہمارے آج کے اسٹوڈنٹس پرٹیکولرلی جو یونیورسٹی میں ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں وہ ان 3 چیزوں کا خیال کر لیں جو اس فریم ورک کے اندر ہیں، تو انشاءاللہ وہ کافی حد تک ایک کامیاب اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں، ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سو دیز آر بیسیکلی کور ڈائمینشنز آف سکسیس۔ میں اگین یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اسٹوڈنٹس کی ویل بینگ کے لیے، اسٹوڈنٹس کی ایک اوور آل ہولسٹک ایجوکیشن کے لیے بہت سارے فریم ورکس ہیں، رائٹ۔ میں نے بہت ایک آسان فہم انداز میں جو اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ سکے اور جس سے وہ کچھ پریکٹیکل انسائٹس لے سکیں اور اپنی زندگی میں کچھ بہتر تبدیلی لے کے آ سکیں، اس لیے ایک بہت مختصر فریم ورک آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو اس فریم ورک میں 3 ڈائمینشنز ایسی ہیں جن پہ اسٹوڈنٹس کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر اسٹوڈنٹس اپنی پرسنالٹی کے 3 ایریاز کے اوپر ورکنگ کریں اور ان 3 ایریاز کو امپروو کر لیں اور ان پر محنت کریں، ان کو ڈیولپ کر لیں، تو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کامیاب اسٹوڈنٹس بن سکتے ہیں۔ اور جب وہ کامیاب اسٹوڈنٹ بنیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا جو فیوچر کیریئر ہوگا، جو ان کا مستقبل ہوگا، اس کے اندر بھی وہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلی ڈائمنشن ہے تعلیم کی، کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کہ اسے اپنی تعلیم یعنی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی ہر اسٹوڈنٹ جب اتنی ہائی فی پے کر رہا ہوتا ہے یونیورسٹی میں اور اس کے والدین اس کے لیے جان مار رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے کیسز ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ والدین بڑی مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کی فیسیں ادا کرتے ہیں، اس کے ہاسٹل کی فی پے کرتے ہیں، اس کی پاکٹ منی اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں، اس کے ڈے ٹو ڈے جو ایکسپینسز ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے بعض اوقات وہ بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، اور سم ٹائمز وہ ایسی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں خریدتے تاکہ وہ اپنے بچے کو اچھا تعلیم یافتہ انسان بنا سکیں۔ تو اس لیے ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ سب سے جو زیادہ فوکس کرے اور سب سے زیادہ جو اہمیت دے وہ اپنی ایجوکیشن کو دے۔ ایجوکیشن سے کیا مراد ہے؟ یہاں میں کچھ مس کانسیپشنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس کی وجہ سے اکثر اسٹوڈنٹ ناکام ہو جاتے ہیں۔ مثلا بعض آپ کو یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ چھوڑیں ایجوکیشن میں کیا رکھا ہے، چھوڑیں تعلیم میں کیا رکھا ہے، چھوڑیں کوئزز میں کیا رکھا ہے، اسائنمنٹس میں کیا رکھا ہے، چھوڑیں یہ ٹیسٹ پریپریشن میں کیا رکھا ہوا ہے۔ اس سے کچھ نہیں ہونے والا، اسکل پہ فوکس کرو، اسکل سیکھیں۔ اگر آپ کو اسکل آتی ہوئی اور آپ کے گریڈز کم بھی ہوئے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بیسیکلی یہ لوگ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ گریڈز کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، گریڈز کی اپنی اہمیت ہے، گریڈز کا اپنا ویٹیج ہے۔ آپ جب کسی بھی جگہ جاب کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی سکل ان لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ جو سکریننگ ہوتی ہے، جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، جو انیشیل فلٹر لگائے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلے جو چیز آپ کی دیکھی جاتی ہے وہ آپ کے گریڈز دیکھے جاتے ہیں، وہ آپ کا CGPA دیکھا جاتا ہے، وہ آپ کی پرسنٹیج دیکھی جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے مائنڈ سے یہ بات بالکل نکال دیجئے کہ گریڈز کی یا پرسنٹیج کی یا GPA کی اہمیت نہیں ہے۔ ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور بہت ساری جگہ پر آپ انہی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے، آپ کی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنے کے لیے، اور بہت ساری اور ایسی سافٹ اینڈ ہارڈ سکلز کو امپروو کرنے کے لیے یہ گریڈز امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ آج کے سیشن میں یہ سمجھیے کہ گریڈز، پوائنٹس، آپ کی پرسنٹیج، آپ کا CGPA، اٹ میٹرز اے لاٹ۔ آپ نے اس کو لائٹ نہیں لینا۔
آپ نے اس کو ہلکا نہیں لینا کہ خیر ہے. اچھا لوگ عجیب و غریب مثالیں دیتے ہیں, فلاں کا 4 میں سے 4 CGP آیا تھا, 4 سال ہو گئے اسے نوکری نہیں ملی. تو آپ نے ایک کیس کو تو پکڑ لیا جسے نوکری نہیں ملی, تو باقی ہزاروں کیسز کو کیوں چھوڑ دیا کہ جن کو اسی وجہ سے نوکری ملی تھی. اس لیے آپ سب سے پہلے جس چیز پہ فوکس کریں گے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیولپ کیجئے کہ آپ کا گریڈ اور آپ کا سکور اچھا ہونا چاہیے, نمبر 1. دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے دیٹ از کریکٹر بلڈنگ, کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کا کریکٹر بھی بلڈ ہونا چاہیے. آپ کے اندر ویلیوز آنی چاہیے, آپ کے اندر صبر آنا چاہیے, آپ کے اندر شکر آنا چاہیے. اگر آپ نے تعلیم حاصل کر لی لیکن اس کے ساتھ ویلیوز نہیں سیکھیں, آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آیا, آپ کو مشکل حالات میں خود کو کام اور پیشنٹ رکھنے کا طریقہ نہیں آیا, آپ کو صبر, شکر, ایمانداری, ٹروتھفلنس یہ والی صفات اپنے اندر ڈیولپ نہیں کی, تو یہ جو آپ کی تعلیم ہے بہت ساری جگہوں پہ یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گی. اور یہ صرف آپ کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے گی بلکہ آپ کے گھر والوں کے لیے مصیبت بنے گی. آپ جہاں جاب کریں گے اس ورک پلیس, اس آرگنائزیشن, اس انڈسٹری کے لوگوں کے لیے یہ مصیبت بنے گی یہ تعلیم, اگر اس کے ساتھ کریکٹر ڈیولپ نہیں ہوا. اور تیسری چیز جس پہ آپ کو محنت کی ضرورت ہے وہ ہے تزکیہ, کہ آپ نے اپنے دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. جہاں آپ نے تعلیم اچھی لے لی, جہاں آپ نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ رب العزت کی رضا بھی حاصل کرنی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, حلال رزق کے ذرائع کون کون سے ہیں اور حرام رزق کے ذرائع کون کون سے ہیں, کون سی چیزیں ایسی ہیں, کون سے اعمال ایسے ہیں, کون سے معاملات ایسے ہیں جن کو شریعت نے گناہ کہا ہے اور ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے, اور کون سے کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں اور جن سے ثواب ملتا ہے, اجر ملتا ہے, ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آپ اگر ان 3 ایریاز کے اوپر, نمبر 1 ایجوکیشن یعنی تعلیم, نمبر 2 تربیہ یعنی اپنا کریکٹر, اور نمبر 3 تزکیہ یعنی انر پیوریفیکیشن, اگر آپ ان 3 ڈائمینشنز پہ ایکول محنت کریں گے, ان تینوں کو گرو کرنے کی کوشش کریں گے, ان تینوں ایریاز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر جو آپ کی پرسنالٹی بنے گی وہ ایک آئیڈیل سٹوڈنٹ کی پرسنالٹی بنے گی. وہ ایک آئیڈیل, پیسفل, ہولسم, ہولسٹک, کمپریہنسو اور پروڈکٹیو سٹیزن کی حیثیت سے آپ سوسائٹی کے اندر میں جائیں گے. اور اگر ان 3 میں سے کوئی ایک ڈائمنشن بھی آپ کی کمزور رہ گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہوں گے, سیکنڈ آپ اپنے گھر والوں کے لیے نقصان دہ ہوں گے, تیسرے نمبر پہ آپ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوں گے, چوتھے نمبر پہ آپ اسلام اور امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ ہوں گے. تو ان تینوں چیزوں کو انٹر لنک کر کے, کلیکٹیولی ان کو کمبائن کر کے اور ان کو ایٹ دی سیم ٹائم ڈیولپ کرنا صرف ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ ایٹ لارج اسلام, امت مسلمہ اور اوور آل ہیومینٹی کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اب میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں ہر ایک کو بریک ڈاؤن کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے اگر ایجوکیشن ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں, کریکٹر بلڈنگ ہے وہ کیسے ہوگی, تزکیہ ہے وہ کیسے ہوگا. فرض کریں ایک ڈاکٹر ہے اینڈ ہی ہیز obtained دی MBBS ڈگری فرام اے ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ, لیکن اس نے دوران ڈاکٹریٹ جب وہ MBBS کر رہا تھا تو اس نے کوئی پڑھائی لکھائی اچھی نہیں کی, چیٹنگ کر کے پاس ہو گیا, اسائنمنٹس میں بھی ہیرا پھیری کر لی, کوئزز میں مینیپولیشن کر لی. اب اس کے پاس ڈگری آ گئی ہے اور اس میں گریڈز بھی اس کے اچھے ہیں, وہ کہیں اپوائنٹ ہو گیا, تو باقی چیزیں اس کی دونوں ٹھیک ہیں,
کہ وہ اس کا اخلاق اچھا ہے اور اس نے کچھ اپنے اندر ویلیوز بھی ڈیولپ کر لیں، کچھ مذہبی بھی ہے، لیکن وہ ایجوکیشن وائز کمزور ہے، وہ اپنے سبجیکٹ میں ایکسپرٹ نہیں ہے، اسے یہ سینس نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر وہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے یا وہ یورولوجسٹ ہے یا وہ کسی آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے، کڈنی کا ہو سکتا ہے، اسٹمک کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس کی ایجوکیشن اچھی نہیں ہوئی، اگر اس کے اندر ریلیونٹ سکلز ڈیولپ نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ لوگوں کو نقصان کرے گا، وہ مریضوں کو شفا کی بجائے ان کو مزید بیمار کرنے کا باعث بنے گا، کیونکہ اس کی تعلیم صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نے ریلیونٹ سکل نہیں سیکھی. اسی طرح فار ایگزامپل ایک اور شخص ہے کہ جس کی تعلیم بہت اچھی ہوئی، وہ پہلی صف میں نماز بھی پڑھتا ہے، وہ حلال و حرام کا بھی خیال کرتا ہے، لیکن اس کی زبان غلط ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، بد زبانی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے. کوئی مینیجر ہو سکتا ہے، کوئی باس ہو سکتا ہے، کوئی ڈائریکٹر ہو سکتا ہے، کوئی آفیسر ہو سکتا ہے، کوئی بھی سینئر آفیسر ہو سکتا ہے، جیسے آرگنائزیشنز کے اندر ہوتے ہیں، انڈسٹریز کے اندر آپ دیکھ لیں، فیکٹریز کے اندر دیکھ لیں، کارخانوں میں ہو سکتے ہیں. تو وہ اپنی اس بد زبانی سے اس نے سب کو پریشان کر رکھا ہے، اس کے سب آرڈینیٹس اس سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، اس سے اپنا پرابلم شیئر کرنے سے ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں. تو ایسا شخص بھی ایک کامیاب انسان نہیں کہلائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس شخص کی زبان کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ سٹریس میں ہیں، لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں، لوگوں کی عزت نفس متاثر ہوتی ہے. تو ایک کریکٹر بلڈنگ کا ایلیمنٹ جب بیچ میں سے مس ہو گیا تو ایک شخص کتنے سارے لوگوں کا نقصان کر رہا ہے، کتنے سارے لوگوں کی جابز اس کی وجہ سے رسک پہ لگی ہوئی ہیں، کتنے سارے لوگوں کی فیملیز اس کی وجہ سے پریشان ہیں. اور وہ صرف لوگوں کا نقصان نہیں کر رہا بلکہ وہ اس ادارے کا بھی نقصان کر رہا ہے، وہ اس کارخانے کا نقصان کر رہا ہے، وہ اس فیکٹری کا نقصان کر رہا ہے، وہ اس کی پروڈکشن میں بھی کمی کا باعث بن رہا ہے. تو یہ تربیہ کا جو ایلیمنٹ ہے، جو کریکٹر بلڈنگ کا ایلیمنٹ ہے، یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر تو ہم دنیا میں آگے چل نہیں سکتے. اور تیسری چیز انر پیوریفیکیشن، یعنی حلال و حرام کی تمیز کرنا اور اللہ کا خوف کرنا. اب ایک اور اگزامپل ہم لے لیتے ہیں، ڈاکٹر کی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ وہ اچھا ویل ایجوکیٹڈ ہے، اسی طرح وہ زبان کا بھی میٹھا ہے، لیکن خوف خدا نہیں ہے اس کے اندر. وہ لوگوں کو ایسے ہی بے جا ٹیسٹ لکھ دیتا ہے، بے جا ان کو میڈیسن، ٹرائل کی میڈیسن دے دیتا ہے، یا جو ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ میڈیسن بھی ساتھ دے دیتا ہے، صرف کس لیے؟ اپنے کمیشن کے لیے، چند پیسے بڑھانے کے لیے. کیونکہ اس کے دل میں وہ حلال و حرام کا فرق نکل چکا ہے، اسے نماز کی پرواہ نہیں ہے، وہ بس پیسہ بنانے میں لگا ہوا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے بہت انویسٹ کیا ہے، بہت محنت کی ہے، اس لیے میرا حق ہے کہ میں لوگوں سے جتنا پیسہ وصول کر سکوں اسے کروں. تو وہ انر پیوریفیکیشن، وہ تزکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے، قیامت کے دن حساب کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی تعلیم بھی لوگوں کے لیے نقصان دہ بن رہی ہے. تو یہ تینوں جو چیزیں ہیں، ان کو ایٹ دی سیم ٹائم اپنے اندر ڈیولپ کرنا، ان پہ محنت کرنا اور ایجوکیشن کا پارٹ بنانا، اور اپنی پرسنالٹی میں ان تینوں کو انشور کرنا کہ ہماری ساتھ ہی تعلیم بھی ہو رہی ہو، اس کے ساتھ ہماری کریکٹر بلڈنگ بھی ہو رہی ہو، کہ ہم کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کریں، کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہ کریں، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کے بارے میں غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، لوگوں پہ طعن و تشنیع نہ کریں، لوگوں پہ الزام نہ لگائیں، بہتان نہ لگائیں، لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں. یہ چیزیں
جتنے ہم اپنے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں محتاط ہوتے ہیں، ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی اسی طرح محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ سیلف پیوریفیکیشن، کہ دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کو پیدا کرنا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا، اللہ سے امید پیدا کرنا، اخلاص پیدا کرنا، صبر پیدا کرنا، شکر پیدا کرنا، آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دینا، پھر دین کو ہر معاملے میں آگے رکھنا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ایویلویٹ کرنا کیا یہ کام قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائز ہے کہ نہیں ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ تو جب اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ آگے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم ایک ایسی پرسنالٹی بنیں گے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اب میں کوئکلی اس کی آگے فردر اور سمپلیفیکیشن کی طرف جاتا ہوں، اس کو ذرا اور آسان کرتا ہوں تھوڑا ترتیب سے، تاکہ آپ بہتر طور پہ یہ جان سکیں کہ اوکے ہمیں یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ ہمیں ان 3 ایریاز پہ فوکس کرنا چاہیے، تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، تربیت بھی ہونی چاہیے، تزکیہ بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ کیسے ہوگا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، تو ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعلیم کی طرف جاتے ہیں، ایجوکیشن کی طرف۔ اس میں آپ کو نمبر 1 جیسے میں نے پہلے بات کی کہ آپ کو نالج گین کرنا ہے۔ آپ کسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کا کوئی شعبہ ہے، آپ کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سی ایس کر رہے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہے ہیں، بزنس پڑھ رہے ہیں، اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں، سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں، وٹ ایور یو آر اسٹڈنگ، یو ہیو ٹو ڈیولپ دی کنکریٹ sound and in-depth knowledge of your discipline۔ آپ کو اپنے ڈسپلن میں بہت زیادہ مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ اس میں صرف سپرفیشل ٹائپ کا نالج نہ ہو کہ جو آؤٹ لائن تھی وہ جی ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے اور اسائنمنٹس بھی ہو گئیں اور کوئزز بھی ہو گئے، گریڈز بھی لے لیے، لیکن وہ جیسے ایگزام ہوئے اس کے بعد سب بھول گیا۔ نو، an extensive study is required for that and you have to conduct the research on your particular subjects۔ آپ کے اندر ریسرچ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہونا چاہیے، آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اوریجنل بکس کو اسٹڈی کریے، آپ دیکھیں اس پہ کیا انوویشنز آ رہی ہیں، پھر دنیا کے اندر اس سبجیکٹ میں جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جب اس طرح سے پڑھیں گے پھر آپ کا نالج ساؤنڈ ہوگا، پھر آپ کا نالج ان ڈیپتھ ہوگا، پھر آپ کا نالج کنکریٹ ہوگا، پھر آپ کو کانفیڈنس آئے گا۔ اینڈ نمبر 2، دوسری چیز یہ کہ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو سکلز ہیں آپ کو ان سکلز کو بھی ڈیولپ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم سوشل سائنسز کی بات کریں تو آپ کے اندر ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے، کریٹیکل تھنکنگ کی سکل ہونی چاہیے، ٹیم بلڈنگ آنی چاہیے، آپ کو کولیبوریشن کیسے کرتے ہیں یہ آنی چاہیے، پروجیکٹ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے یہ آنا چاہیے۔ تو یہ جو ریلیونٹ سکلز ہیں، پریزنٹیشن سکلز ہیں، کمیونیکیشن سکلز ہیں، اسٹریٹجک تھنکنگ ہے، یہ جو سکلز ہیں یہ آپ کو اچھے طریقے سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو تعلیم کے حساب سے دیکھا جائے، ایجوکیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ صرف 2 چیزوں پہ فوکس کریے۔ نمبر 1 نالج گین کریں، اور صرف امتحانات کے لیے نہیں، صرف پاس ہونے کے لیے نہیں، کتابیں پڑھیں لیکن پاس ہونے کے لیے نہیں، نالج برائے نالج، اس لیے نالج حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، اس لیے نالج حاصل کریں کہ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور بغیر علم یہ برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے نالج حاصل کریں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے درجات کو بلند کیا ہے۔ یہ انٹینشنز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس نیت کے ساتھ، اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اس انٹینشن کے ساتھ علم حاصل کریں گے تو یہ ہمارا علم نہ صرف یہ کہ دنیا میں فائدہ مند ہوگا، قیامت والے دن باعث اجر اور باعث ثواب بن جائے گا۔ اسی طرح سکلز کی میں نے بات کی،
اگلے پوائنٹ ہے ایبیلٹیز. تو ایبیلٹیز بھی اپنے اندر ڈیولپ کریں. جیسے میں نے سافٹ سکلز کی بات کی کہ تھنکنگ ایبیلٹی آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کی ریزننگ اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی ڈیسیجن میکنگ کی جو سکلز ہیں ان کو اچھا ڈیولپ ہونا چاہیے. تو یہ پہلا جو پارٹ ہے ایجوکیشن کا یا تعلیم کا, اس میں آپ ان 3 انڈیکیٹرز کو ڈیولپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی تعلیم صحیح ہو رہی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف, اینڈ دیٹ از تربیہ. اچھا, تربیہ کیسے کریں؟ اس میں نے 2 انڈیکیٹرز انکلوڈ کیے ہیں. نمبر 1 از فزیکل ویل بینگ, کہ آپ اپنی صحت, جو جسمانی صحت ہے, جو آپ کی فزیک ہے, جو آپ کی ہیلتھ ہے, اس پر فوکس کریں, اس کو بہتر بنائیں. اور مطلب یہ اتنی واضح چیز ہے کہ مجھے شاید اس پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر انسان کی صحت اچھی ہوگی, اگر اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے باقی ساری چیزوں کو بھی, ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پرفارم کر پائے گا. لیکن اگر اس کی ہیلتھ ہی ٹھیک نہیں ہوگی, وہ بیمار ہوگا, سر درد ہوگا, نیند پوری نہیں ہوگی, اسٹمک میں پین ہوگا, یا اس کو نفسیاتی مسائل ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی پھر وہ کوئی بھی کام اچھے انداز سے نہیں کر پائے گا. تو اپنی صحت اچھی کریے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز, the most important thing is that you have to make your schedule in a way that you must be focusing on 3 things. Number 1, your sleep management should be very strong, number 1. Number 2, you have to spare at least 1 or 2 hours for intensive physical activity. آپ گیمز کریے, اس میں ایکسرسائز کیجئے, یوگا کیجئے, واک کیجئے, برسک واک کیجئے, کارڈیو ویسکولر یا جم جائیے, لیکن آپ کو اپنی صحت بہتر کرنے کے لیے کم از کم بتا رہا ہوں, آج نہیں تو آئندہ بھی آپ کنونس ہوں گے جب آپ کی صحت خراب ہوگی, ڈاؤن ہوگی, اگلی ایج میں جائیں گے, 1.5 سے 2 گھنٹے اپنے آپ کو ضرور دیجیے. اور تیسرے نمبر پہ جو آپ کھا رہے ہیں, جو آپ انٹیک کر رہے ہیں, اس کی کیئر کیجئے کہ اپنے اندر کیا ڈالے جا رہے ہیں. تو اپنا کھانا پینا اس کو بہتر کیجئے. جب ان 3 چیزوں کو آپ انشور کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی جو فزیکل ویل بینگ ہے یہ اچھی ہو جائے گی. سیکنڈ نمبر پہ دیٹ از سوشل ویل بینگ. اس میں جو آپ کے ریلیشن شپ ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا گھر والوں کے ساتھ تعلق اچھا ہونا چاہیے, آپ کے جو پیئرز ہیں, آپ کے جو کولیگز ہیں, جو کلاس میٹس ہیں, کلاس رومز ہیں, ان کے ساتھ اچھا ریلیشن ہونا چاہیے. آپ کے جو ٹیچرز ہیں ان کا ادب اور احترام آپ کو کرنا چاہیے. یونیورسٹی یا جو بھی ادارہ ہے اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ ایک رسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. آپ کے بارے میں یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہی از اے ویری نائس گائے, یہ بڑے رسپیکٹفل ہیں, بڑے ہمبل ہیں, بڑے عاجز ہیں, ان میں کوئی تکبر نہیں ہے, کوئی نان سیریس ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. یہ چیزیں انشور کرنے کی ضرورت ہے. تیسرے نمبر پہ اور آخری نمبر پہ ہمارے انڈیکیٹرز آف تزکیہ, کہ انر پیوریفیکیشن, یعنی ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو سنوارنا. تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونا, یہ بہت ضروری ہے. ہر وہ ترقی, ہر وہ کامیابی, ہر وہ سکسیس, ہر وہ ایوارڈ, ہر وہ اچیومنٹ جو اللہ تعالیٰ کو مائنس کر کے ہو, اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے ہو, قرآن کے نظریے کے اگینسٹ ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کے ہو, ایسی کامیابی سراب ہو سکتا ہے, دھوکہ ہو سکتا ہے, فریب ہو سکتا ہے, لیکن حقیقی کامیابی نہیں ہو سکتی. چاہے دنیا ساری اس کو کامیابی کہتی رہے. کامیابی وہ ہوگی, سکسیس وہ ہوگی, اچیومنٹ وہ ہوگی جس پہ قرآن, سنت اور سیرت کی سٹیمپ لگی ہوئی ہوگی. وہ واہ واہ ہو, وہ فین فالوئنگ ہو, وہ پروٹوکول ہو, وہ اتھارٹی ہو, وہ اختیار ہو, وہ اقتدار ہو, کہ جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو. ایسی شہرت اور ایسی کامیابی کی دنیا میں کوئی حیثیت ہو سکتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ یہ الٹا انسان کے لیے وبال جان بنے گی. اس لیے ہمیشہ اپنے گول سیٹ کرتے ہوئے,
اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہوئے، اپنے فیوچر پلان ڈیسائیڈ کرتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ میں کرنے جا رہا ہوں یا میں سوچ رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس میں میری نیت کیا ہے؟ کیا نیت دکھاوا ہے؟ کیا نیت شہرت ہے؟ کیا نیت واہ ہے؟ کیا نیت فین فالوئنگ ہے؟ کیا نیت دنیا کو دکھا دینا ہے، دنیا کو بتا دینا ہے؟ اگر یہ نیتیں ہیں تو اس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، اور اگر نیت اللہ کی رضا ہے، اسلام کی خدمت ہے، امت مسلمہ کی خدمت ہے، پاکستان کی خدمت ہے، ہیومینٹی کی خدمت ہے اور انسانیت کی خدمت ہے، تو پھر انشاءاللہ اس پہ دنیا میں اجر ملے یا نہ ملے، اللہ کے نزدیک اس کا اجر کنفرم ہے۔ تو سب سے پہلی ہمیں یہ چیز کرنی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ سوچیں، کوئی ایسے ٹارگٹ سیٹ نہ کریں، کوئی لائف کے ایسے گول سیٹ نہ کریں کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ آج کل بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یونیورسٹیز میں خاص طور پہ، چونکہ کو ایجوکیشن کا ماحول ہے اور ڈائریکشن ہی ہم نے غلط سیٹ کی ہوئی ہے، تو بہت سارے لوگ، بہت سارے اسٹوڈنٹس وہ جوائنٹلی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہیں تو صحیح، لیکن انفارچونیٹلی وہ اپنے اس پریکٹس کی وجہ سے اس صحیح کام کو بھی آلودہ کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہو تو دودھ، لیکن اگر اس میں بھی گندگی مل جائے تو وہ دودھ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یاد رکھ لیں، نہ خود کو دھوکہ دیں نہ دوسروں کو دھوکے میں رکھیں۔ تو ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو ہر چیز میں دین اور اسلام کا جو معاملہ ہے یہ ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتا، یہ تو دنیاوی چیزوں میں ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ شریعت کی حدود کا خیال نہیں کرتے، حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے، لیکن انہوں نے فنگر کے اندر وہ کاؤنٹر پہنا ہوتا ہے، ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں، ایک لمبی سی تسبیح پکڑ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے تسبیح کریں گے۔ تو دیکھیں تسبیح کا ثواب اپنی جگہ، لیکن نماز کو چھوڑنا جو حدیث میں کفر کہا گیا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو اس وبال سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آدھا اسلام اور آدھا کفر والا معاملہ ہے، اس کی کفر سے بھی زیادہ سخت سزا ہے۔ تو کمنگ ٹو دی پوائنٹ کہ اپنے بلیف سسٹم کو سٹرونگ کرنا، پھر اسی طرح میں کوئکلی آگے بڑھتا ہوں، عبادات کا جو سسٹم ہے، نماز کی حفاظت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ قرآن مجید کو سمجھ کے تلاوت کرنا، میں انٹینشنلی یہ جملہ 3 بار کہوں گا، قرآن مجید کو سمجھ کے تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سمجھ کے تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سمجھ کے تلاوت کرنا۔ اور مجھے افسوس ہے ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر کہ جنہوں نے 14 سال 12 سال انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، بی ایس، یہاں تک نہ جانے کتنی کتابیں پڑھی، کتنی انہوں نے انگلش کی کتابیں پڑھی ہوں گی، اردو میں کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن افسوس کہ ہمیں یہ توفیق نہیں آئی کہ دنیا میں جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ نے نازل کی ہے، کاش ہم اس کو بھی پڑھ لیتے۔ کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے 14 سال ہو گئے، انہوں نے ایک دفعہ بھی پورے قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ اس کا کوئی امتحان جو نہیں ہے، کیونکہ اس کے کوئی کوئز نہیں ہونا۔ اور ایسی کتنی کتابیں پڑھی کہ جو صرف امتحان کے خوف سے کہ چونکہ اس سے پیپر آنا ہے۔ تو تھوڑی سی اہمیت تو دیں، قرآن کو اتنی اہمیت تو دیں کہ کم از کم اس کو تفسیر کے ساتھ ہم ایک دفعہ ہی پڑھ لیتے، ایک دفعہ ہی اس کا ترجمہ پڑھ لیتے۔ تو اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو آج سے اس پہ سوچیں اور خود سے سوال کریں کہ میں نے دنیا کے لیے اتنی ساری کتابیں، اتنا سارا ٹائم اور راتیں بھی جاگیں، تو قرآن کو میں نے اتنی اہمیت بھی نہیں دی۔ اور پھر جو سورہ فرقان میں آیا ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ یہ میری قوم ہے، اس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو خدا نخواستہ ہم اس شکایت کے مصداق نہ بن جائیں، ہم ان لوگوں میں نہ آ جائیں کہ اللہ کے حضور
ہماری بھی شکایت ہو جائے، اور ہمارے کام اسی طرح کے ہیں. تو ہمیں اس بات پہ بہت سیریس ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو اندر کی خرابیاں ہیں اور جس میں ہماری تقریباً ساری قوم مبتلا ہے، جہاں دو لوگ بیٹھیں گے تیسرے بندے کی غیبت کریں گے، جہاں دو تین لوگ جمع ہوں گے کسی نہ کسی کو موضوع بنا کے اس کے اخلاق پہ، اس کے معاملات پہ، اس کے کردار پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیں گے. بھئی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کو ڈسکس کرنے کی؟ ہمیں تو اپنے مسائل پہ فوکس کرنا چاہیے. ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہوتا وہ لوگوں کو ڈسکس کرتا پھرے. وہ اپنی برائیوں پہ نظر رکھتا ہے، وہ سیلف امپروومنٹ کی بات کرتا ہے. وہ لوگوں سے اگر بات کرتا ہے تو یہ پوچھتا ہے بھائی بتاؤ یہ بری عادت میرے اندر پڑی ہوئی ہے، میں اس کو کیسے دور کر سکتا ہوں. ہمیں تو یوں سوچنا چاہیے. ہمارے پاس کیوں وقت ہو ایسے فضول کے چیپٹرز کھول کے ہم بیٹھ جائیں اور گھنٹوں کے گھنٹے ضائع کر دیں. تو اپنے اندر کو تکبر سے، حسد سے، صرف زبان کی جو برائیاں ہیں اگر آپ کو انلسٹ کریں، زبان کی جو زبان سے گناہ ہوتے ہیں، 20 ایسے گناہ ہیں جو صرف ہم زبان سے کرتے ہیں. 20 گناہ، لیکن ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے، ہم تو کبھی نادم ہی نہیں ہوتے. تو اس طرح کی جتنی برائیاں ہیں میں ان کو شارٹ کرتا ہوں. اسی طرح ریگولیٹنگ پارٹس آف باڈی، یعنی اپنے پارٹس آف باڈی جو ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا. اور جو انسان اپنے جسم کے ڈفرینٹ اعضاء پارٹس ہیں ان سے جو گناہ کر رہا ہوتا ہے ان کو، آنکھوں کے گناہ ہیں. اب ہم تو اس پہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں. میں بلکہ آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا ایک کتاب، دل کا بگاڑ، ایک بہت اچھی کتاب ہے. ہم انشاءاللہ اس کو شیئر بھی کر دیں گے. تو میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے. تو جو ہاتھوں سے گناہ ہم کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، آنکھوں سے کرتے ہیں، اور کانوں سے جو گناہ کرتے ہیں، پاؤں سے جو گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو گناہ ہیں ان کو بھی اپنی پرسنالٹی سے ریموو کرنے، ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرنا. تو جب ہم یہ 4-5 کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا تزکیہ ہوگا. تو یہ 3 وہ ڈائمنشنز ہیں، یہ 3 پوائنٹس ہیں، یہ 3 ایریاز ہیں کہ اگر ایک سٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کرے اور وہ اپنے لیے بینیفیشل بنے، اپنے گھر والوں کے لیے فائدہ مند بنے، اپنے معاشرے کے لیے بینیفیشل بنے، اپنی قوم کے لیے فائدہ مند بنے، اور اپنے ملک کے لیے فائدہ مند بنے، اپنی امت کے لیے اور اسلام کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند بنے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان 3 ایریاز پہ کام کرے تاکہ وہ ایک کامیاب اور اچھا، پکا، سچا مسلمان بن سکے.